الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 28ویں پارے کی چند آیات کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ دیکھے ہر شخص کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا یعنی کائنات ساری اور اس میں جتنی مخلوق ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے. ان الدنیا خلقت لکم، ساری کی ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. لام نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یعنی تمہاری کوشش اور سعی آخرت کی تیاری کے لیے ہونی چاہیے. تو بات یہ ہو کہ چاہیے کہ ہر شخص دیکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اسی کو صوفیاء مراقبہ کہتے ہیں، کہ اس میں غور و فکر کرنا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کہ کون سی نیکی ہوئی ہے آج الحمدللہ، کل اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور کون سا آج گناہ ہوا ہے کہ اس پر استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے. ہر روز کا معاملہ نفع اور نقصان کا سوچنا چاہیے. اور نفع وہ نفع ہے جو آخرت کا ہے، نقصان وہ ہے جو آخرت کا ہے.
ہم دوسرا تو حساب سارا کر کے فارغ ہوتے ہیں نا کہ اتنی چیزیں بک گئی ہیں، اتنا نفع ہوا ہے، اتنی باقی رہ گئی ہیں، فلانے کے پاس اتنا ہے، فلانے کو اتنا دینا ہے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو کچھ بھیج رہا ہے الحمدللہ نیکی کے لحاظ سے، اور اللہ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو تمہارا عمل ہے، جو تمہاری نیت ہے، وہ سب چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ کے رسول کو بھلا دیا ہے، شریعت بھلا دی ہے، اس پر عمل نہیں ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے بھی پھر ان کو اپنے آپ سے بھی بھلا دیا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں فاسق، گناہگار۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے اوپر، عقائد کے اوپر غور و فکر کرے۔ کل کی زندگی کے مقابلے میں آج کی زندگی میں نیکی اور تقوی کے اعتبار سے میرے اندر بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، یہ ہے مراقبہ، یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اگر ہر دن ماضی کا اس سے مستقبل اور حال والا دن نیکی کے لحاظ سے بڑھتا جا رہا ہے ماضی کے مقابلے میں، تو یہ زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر جیسے ہو رہا ہے بس اسی طریقے سے ہی ہے، کچھ فکر نہیں ہے نیکیوں کے بڑھانے میں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگاؤ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں، جلدی کرو، دوڑ لگاؤ۔ ویسے تو عجلت سے منع کیا گیا ہے، جلد بازی سے منع کیا گیا ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ ان میں جلد بازی مطلوب ہے۔ ان میں ایک یہ کام بھی ہے کہ گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگو۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ تو فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس سے جنت الفردوس مانگو۔ تو جیسے نماز کا وقت ہو جائے اس میں جلدی کرنی ہے، جنازہ تیار ہو جائے اس کو جلدی دفنانا ہے، رشتہ جوان ہو جائے جلدی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہ ہو جائے فوراً معافی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کر کے فوراً توبہ کرتا ہے، یہ اس کے نیک ہونے کی دلیل ہے اور توبہ کی قبولیت کی دلیل ہے۔ نیک ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اس کا ایمان اس کو پریشان کر رہا ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے، فوراً معافی مانگے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، غلطی ہو گئی ناواقفی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، قریب کا مطلب ہے فوراً، جیسے گناہ ہوا فوراً توبہ کرنے لگ گیا۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تم سے زیادہ تمہیں چاہنے والا ہے، وہ فوراً توبہ کو قبول کرے گا۔ تو بات ہو رہی ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ ہاتھ میں ہو کوئی بات نہیں ہے، جیب میں بھی ہو کوئی بات نہیں ہے،
یہ دل میں نہ گھسے کہ اللہ اور اللہ کے رسول، حقوق اللہ، حقوق العباد سے اس دنیا نے روک لیا ہے۔ یہ دنیا مضر ہے، مذموم ہے۔ جس دنیا کی قرآن و حدیث نے مذمت کی ہے وہ دنیا ہے وہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو بجا لانے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ دنیا مذموم ہے۔ لیکن جو دنیا ضرورت کے لحاظ سے ہے اس کو خدمت کے طور پر رکھا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں وہ دنیا رکاوٹ نہیں ہے، تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ نعمت ہے، محمود ہے کہ اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول حقوق العباد کی ادائیگی میں۔ تو ان الدنیا خلقت، پہلے پارے میں جس کو قرآن مجید نے فرمایا هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، جعل لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ پاک نے پوری کائنات میں ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کا سب تمہارے لیے ہے۔ یہ لام بھی نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ سب کچھ جو پیدا کیا ہے، انسان غور کر لے، سبزیوں میں کرے، پھلوں میں کرے، غلات میں کرے، جانوروں میں کرے، جس میں بھی کرے، خواہ ان کی کھال ہے، خواہ ان کا دودھ ہے، گوبر، سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، دیکھو اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ تمہارا مال بھی ہے اور سواری کا کام بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور بھی بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کریں گے۔ یہ سب کچھ تو ان الدنیا خلقت لکم، تمہارے لیے پیدا کیے گئے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم پیدا کیے گئے ہو آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کے لیے۔ جب انسان آخرت کے لیے ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی سکون پا لیتا ہے دوستو، اور جب آخرت کی تیاری نہیں کرتا، صرف دنیا کی تیاری میں لگا رہتا ہے، تو دنیا میں بھی سکون نہیں پاتا، آخرت بھی ضائع ہو گئی ہے۔ ہم بزرگوں کے حالات بیان کر رہے ہیں، ان میں سے آج ایک مشہور بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی بیان کرنا مقصد ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دنیا کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا، دنیا چاہنے کے لیے لگا ہوا ہے، دنیا نہیں ملے گی اور ذلیل بھی ہوگا۔ اور جو اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ گیا ہے، اللہ بھی راضی ہوگا اور دنیا بھی مل جائے گی، جتنی اس کو ضرورت ہے، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو ضروریات دنیا بھی مل جائیں گی۔ لیکن پہلے اس امتحان سے گزرے کہ اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ شریعت کی اتباع کو لازمی قرار دیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی میں حدود اللہ کو پار کر جاتا ہے، اللہ نے حد بندیاں لگائی ہیں، اس نگاہ سے دیکھنا ہے لیکن کہیں نہیں بھی دیکھنا ہے، اس ہاتھ کو اٹھانا ہے کہیں نہیں بھی اٹھانا ہے، ان کانوں سے سننا ہے تو کچھ نہیں بھی سننا ہے، اس زبان سے بولنا ہے تو کچھ نہیں بھی بولنا ہے، اس دل سے سوچنا ہے تو کچھ نہیں بھی سوچنا ہے۔ یہ حد بندیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ ہر کسی نے حد بندیاں لگائے ہیں، دنیا کے حکمرانوں نے بھی تو حد بندیاں لگائی ہیں، کوئی سرخ بتی، کوئی نیلی بتی، کوئی وی آئی پی روڈ، کوئی دوسرا، تو اس پر تو لوگ پابندی سے عمل کر رہے ہیں نا، ڈنڈا ہے نا، لائسنس کیا کہتے ہیں، چلان ہو جائے گا۔ تو جو خالق ہے اس نے حد بندیاں لگائی ہیں، ان حد بندیوں کو پابندی کے ساتھ اپنانے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حد بندیاں اپنانا ہی تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی حد بندیوں کو پار کر دینا فاسق ہوتا ہے۔ جو حد، ہر چیز میں کوئی چیزیں کھانی ہے، کچھ پر پابندی ہے، نہیں کھانی ہے۔ بعض علاقوں میں سفر کرنا ہے، ثواب ہے، اور بعض علاقوں میں سفر نہیں کرو گے تو
سفر نہ کرنا گویا کہ مطلوب ہے. اگر اس علاقے میں سفر کیا جائے تو پھر پتہ نہیں جب بجلی چلے گی جنریٹر کا بٹن آن کرو. تو بات یہ ہے کہ حد بندیاں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے حد بندیوں کو پار کر دیا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ شیطان نے اس کو کھلونا بنایا ہوا ہے. جس نے اللہ کی حد بندیوں کو پار کر دیا ہے، لحاظ نہیں رکھ رہا، وہ یہ سمجھے کہ شیطان نے اس کو کھلونا بنایا ہوا ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر اس کو لے کر جا رہا ہے، اور اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کیا ہیں، اس کی حد بندیاں کیا ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی یہ فارس ایران کے علاقے کے ہیں، جیلان جگہ کا نام ہے. 470 ہجری میں ان کی ولادت ہے جیلان میں. ابتدائی طور پر وہ ادھر ہی تعلیم حاصل کرتے رہے. بعد میں پھر امی سے اجازت چاہی کہ میں بغداد بہت مشہور ہے تو بغداد جانا چاہتا ہوں. یہ 488 ہجری میں بغداد کے اندر تشریف لے آئے، اور اس کو اتفاق کہیں یا اللہ کا امر ایسا تھا کہ 488 ہجری میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کا دل اکتا گیا تھا. بغداد سے نظام الملک والے مدرسے سے خیر آباد کر کے چلے گئے تھے، اور 488 ہجری میں جیلان سے شیخ صاحب کے دل نے چاہا کہ میں بغداد چلا جاؤں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اللہ کا امر ایسا تھا کہ ایک امام سے، بڑے امام سے بغداد محروم ہوا تو دوسرے بڑے امام کو اللہ نے بغداد میں بھیج دیا ہے. بہرحال شیخ صاحب شجرہ نسب کے اعتبار سے بھی عالی ہیں، اپنے علم و عمل کے اعتبار سے بھی بہت اونچے ہیں. شیخ صاحب کا شجرہ نسب وہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ملتا ہے. شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری علم شریعت سے بھی اور علم باطنی سے بھی خوب نوازا تھا. آپ کے ہاں احادیث، تفسیر، فقہ اور اصلاحی بیانات کے باقاعدہ ٹائم ٹیبل تھے، اور اسی لحاظ سے آپ کا حلقہ درس ہوتا تھا. آپ کے معناز استادوں میں شیخ ابو زکریا تبریزی ہیں، جن سے آپ نے ظاہری علم شریعت حاصل کیا ہے، اور علم روحانی ابو الخیر حماد بن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت ہوئی ہے. پھر یہ وفات پا گئے تو یہ بیعت ہوئی ہے ابو سعید مخرمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خلافت کی اجازت یہ ابو سعید مخرمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوئی. اور شیخ صاحب انہی کے مدرسے میں پہلے پڑھتے رہے، طالب علم تھے ابو سعید مخرمی کے، اور پھر انہی کے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا، اور یہیں پر پھر آپ کے حلقہ تصوف بھی شروع ہوا. صبح کے وقت آپ تفسیر کا درس دیتے تھے، ظہر کے وقت حدیث کا درس دیتے تھے، عصر کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے، اور شام کو اصلاحی بیان تصوف کا درس دیتے تھے.
تمام چیزوں میں آپ کو مقام حاصل تھا. جتنے اولیاء اللہ بزرگ گزرے ہیں ان سب کے کشف و کرامات الہام ہیں، لیکن ان تمام بزرگوں میں کشف و کرامت کے اعتبار سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی امام ہیں. اللہ کی عطا ہے. شیخ صاحب کے حلقہ درس میں اسی مدرسے میں جو لوگ جمع ہوتے تھے اتنا رش ہوتا تھا، اتنا رش کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اتنی مشہوری ہوئی شیخ صاحب کی ان کے بیانات تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے کہ دور دراز سے لوگ وفود کی شکل میں شیخ صاحب کے پاس آیا کرتے تھے. کچھ تو شیخ صاحب نے پڑھا تھا اپنے علاقے میں، پھر امی سے، ابو جی فوت ہو گئے تھے، پھر امی سے اجازت چاہی اور بغداد تشریف لے گئے ایک قافلے کے ساتھ. امی نے 40 دینار دیے کہ آپ کے لیے خرچہ ہے. جس قافلے کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے وہ قافلہ ڈاکوؤں کی زد میں آ گیا ہے. ڈاکوؤں نے اسے اپنے بھنور میں لے لیا اور سب کچھ لوٹا. شیخ صاحب جب اپنی والدہ سے جدا ہو رہے تھے علم دین کے حصول کے لیے تو والدہ نے صرف ایک نصیحت کی تھی، خیر الکلام ما قل و دل، کہ وہ مختصر سی بات جو مدلل ہو وہ اچھی ہوتی ہے اور یاد رہتی ہے. امی نے صرف یہ نصیحت کی تھی کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے. کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ انسان کو کامیاب بناتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جب قافلے والوں نے اپنی زد میں لیا، لوٹ لیا وہ ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو، تو شیخ صاحب سے تلاشی لینے کے ساتھ کچھ نکلا نہیں ہے. وہ ڈاکو نے پوچھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 40 دینار ہیں. اس نے سمجھا یہ ویسے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، حقیقت ہے. جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے پاس لے گئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو. وہ چھوٹے ڈاکو بڑے ڈاکو کے پاس لے کے گئے ہیں کہ یہ لڑکا کہتا ہے ہمارے پاس 40 دینار ہیں اور نکلے تو نہیں ہیں، مذاق کرتا ہے. جب ڈاکو نے پوچھا کہ کہاں ہیں آپ کے پاس پیسے اور کیوں ایسے کہتے ہو، تو وہ سلائی ہوئی اس زمانے میں آستین میں جیب ہوتی تھی، اس میں سے 40 دینار شیخ صاحب نے نکال کے ان کو دیے. کہا یہ تو ہمیں ملے نہیں تھے، تو آپ کہہ دیتے کہ نہیں ہے میرے پاس تو بچ جاتے. کہا نہیں، امی نے ایک ہی وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا. تو پیسے تو میرے پاس تھے اس لیے میں نے سچ بولا ہے. سچ والا کامیاب ہوتا ہے اور جھوٹا شخص ناکام اور ہلاک ہوتا ہے. جھوٹا شخص ناکام اور ہلاک ہوتا ہے. تو جنریٹر چلاؤ نا، نہیں چلتا. ڈرائیور چاچو کو اور اندر سے آپ UPS کی تار کو ہلاؤ. وہ شخص حیران ہو گیا، وہ ڈاکو. یہ ابھی نوجوان بچہ ہے، جھوٹ سے اتنا ڈر رہا ہے کہ اللہ جھوٹ والے کو ہلاک کرتے ہیں. صرف ایک چلا دو، یہ جو نماز والا سپیکر ہے صرف یہ چلا دو، باقی بند کر. شیخ صاحب نے کہا کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے اس لیے جھوٹ نہیں بولا. سچ میں کامیابی ہے، سچ کہا ہے. آپ نے پیسے لینے ہیں تو لے لیں، تو نہیں چلتا چھوڑ دو اس کو. وہ ڈاکو سوچنے لگ گیا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر ان سارے اپنے ڈاکوؤں کو بلایا ہے کہ دیکھو میرا دل یہ چاہ رہا ہے
کہ اس فعل بد سے ہم توبہ کر لیں، آئندہ ڈاکہ مارنے سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں۔ دیکھو چھوٹے چھوٹے لڑکے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم تو اپنی آخری زندگی ایک معقول زندگی گزار چکے ہیں، آخری زندگی میں پہنچے ہوئے ہیں، لہذا سب وعدہ کرو توبہ کرتے ہیں۔ یہ شیخ صاحب کی زندگی کی پہلی کرامت تھی کہ سچ بولنے کی وجہ سے ایک ڈاکوؤں کے گروہ نے توبہ کر لی ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ بغداد میں ان کے اس علاقے میں اتنا رش ہوتا تھا کہ ذرہ برابر بھی جگہ باقی نہیں رہتی تھی، اور جب مشہوری ہوئی تو غیر مسلم بھی شیخ صاحب کا درس سننے کے لیے آتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ لاکھوں مسلمانوں نے جو گنہگار تھے شیخ صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے اور گناہوں سے توبہ کی، گویا کہ بیعت کیا ہے اور عہد کیا ہے۔ ان کو کہنا ہے کہ جنریٹر نہ چلاؤ، اور ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں نے شیخ صاحب کے بیان کو سن کر اپنے کفر سے توبہ کی ہے اور مسلمان ہوئے، شیخ صاحب سے مرید ہوئے، معتقد ہوئے، سبق پڑھا اور اپنی آخرت کے لحاظ سے وہ منزلیں طے کرتے رہے۔ آج ہماری قسمت بڑی خراب ہے، اس میں استغفار کرنا چاہیے کہ اتنا مبارک بیان تھا آج اور نظام ہمارا خراب ہوا ہے، معلوم نہیں یہ کیا وجہ ہوئی۔ تو جب آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جنریٹر بند کرو تو کیوں ہو جنریٹر کیوں چلاتے ہیں؟ جنریٹر بس ٹھیک ہے، نظام چل رہا ہے، آپ کیوں اس کو چھیڑتے ہیں؟ علم و فن کے لحاظ سے، فقہ کے اعتبار سے شیخ صاحب کا اپنے وقت کے لحاظ سے بہت مقام تھا۔ ایک شخص نے بڑی الٹی سی قسم کھائی کہ اگر میں ایک ایسے وقت میں نیکی نہ کروں جس وقت کے کوئی نیکی نہ کر رہا ہو، اگر ایسا ٹائم مجھے نہ ملے تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ میری زندگی میں مجھے ایسا وقت نہ ملے کہ میں اس وقت نیکی کروں اور کوئی اور نیکی نہ کر رہا ہو، اگر ایسا وقت مجھے نہ ملے تو پھر میری بیوی کی طلاق ہے۔ اب ایسا وقت چاہیے کہ یہ شخص وہ نیکی کر رہا ہو جو پوری کائنات میں اور کوئی نہ کر رہا ہو، تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، ورنہ طلاق ہو جائے گی۔ اب پریشان ہے، اس وقت تو جذبات میں آ کے یوں کہتے ہیں نا لوگ، پھر پریشان ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بیوی کو طلاق دیتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر مولوی سے غصہ ہوتے ہیں کہ کوئی اسلام تو آسان مذہب ہے، آپ کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بھائی غصہ کر کے طلاقی لوگ دیتا ہے، طلاقیں دے کے پھر کیا گنجائش ہوتی ہے؟ شیخ صاحب نے کہا چلو عمرے پر، اور حرم میں جا کے لوگوں کو کہا کہ سب لوگ طواف روک دیں، صرف یہی شخص طواف کرے۔ کہا آپ کی قسم پوری ہو گئی، آپ نے کہا تھا کہ میں ایسی نیکی اگر نہ کروں کہ جو کوئی اور نہ کر رہا ہو تو بیوی کو طلاق ہے۔ اب آپ ایک ایسی نیکی کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بظاہر نیکی نہیں کر رہا، صرف آپ طواف کر رہے ہیں، باقی لوگ تو طواف نہیں کر رہے۔ طواف کو 5 منٹ روک دیا، اس کے 4-7 چکر پورے ہو گئے۔ یہ علم فقہ کے لحاظ سے شیخ صاحب کی فراست تھی۔ آپ شافعی المسلک ہیں، امام غزالی بھی شافعی المسلک تھے، لیکن یہ حضرات متعصب نہیں تھے کہ جو آپس میں امام جو مناظرہ کرتے رہتے ہیں، ایسی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ منکسر المزاج تھے، ہنس مکھ تھے، ظاہراً بھی خوبصورت تھے، روحانیت کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے، اللہ نے شجرہ نسب بھی عالی عطا کیا، اس لحاظ سے بھی خوبصورت تھے، اور فقراء کا بہت خیال کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ فقیری جو ہے نا، فقیری یہ اصل چیز ہے،
اور فقیری ہے کیا؟ جو اللہ کے در کا سوالی ہے وہ فقیر ہے، اللہ کے در کا جو سوالی ہے وہ فقیر ہے۔ فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی واللہ هو الغنی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَمِيدُ۔ اے لوگو تم سب اللہ کے در کے سوالی ہو، فقیر ہو، اللہ کو فقیری پسند۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا الفقر فخری، فقر پہ مجھے فخر ہے، فقیری میں اللہ یاد آتا ہے۔ فنا فی اللہ کے سفر میں بھی تو فقیری مطلوب ہے دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں غوطہ زن ہونے میں بھی تو فقیری ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی وهو الحکیم الحمید۔ وہی بے نیاز ہے، غنی ہے، تم سب اس کے در کے فقیر ہو۔ فرمایا کرتے تھے فقیر میں 4 لفظ ہیں، 4، فا، قاف، یا اور را۔ یہ چاروں لفظ بھی ایک خاص کیفیت کا پتہ دیتے ہیں۔ فقیر کے یہ چاروں حرف ایک خاص کیفیت کا پتہ دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فاء الفقیر فناؤہ فی ذاتہ، فاء الفقیر فناؤہ فی ذاتہ، فراغہ للفراغہ من نعتہ وصفاتہ۔ فا کی فقیر، فقیر کی فا یہ پتہ دیتی ہے کہ یہ فقیر اللہ کی ذات و صفات کے غور و فکر میں محو ہے۔ والکاف قوت قلبہ بحبیبہ، والکاف قوت قلبہ بحبیبہ، وقیامہ للہ فی مرضاتہ۔ قاف یہ پتہ بتاتا ہے اس فقیر کا اپنے معبود سے رشتہ قوی ہے۔ فقیر کا قاف یہ پتہ بتاتا ہے، یہ باور کرتا ہے کہ فقیر کا قلب اپنے معبود سے مضبوط جڑا ہوا ہے۔ وَقِيَامُهُ لِلَّهِ فِي مَرَضَاتِهِ، اور فقیر کی زندگی اللہ کی مرضیات میں چل رہی ہے۔ وَالْيَاءُ يَرْجُو رَبَّهُ وَيَخَافُهُ، وَالْيَاءُ يَرْجُو رَبَّهُ وَيَخَافُهُ وَيَتَّقِي بالتقوی بحق تقاتہ۔ اور فقیر کی یا یہ بتاتی ہے اسے اللہ سے امید ہے، یہ فقیر اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ فقیر کی یا یہ بتاتی ہے اسے امید اللہ ہی سے ہے اور اسی سے ہی ڈرتا ہے اور اسی سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ وَالرَّاءُ رِقَّةُ قَلْبِهِ وَصِفَاتِهِ، وَالرَّاءُ رِقَّةُ قَلْبِهِ وَصِفَاتِهِ، وَرُجُوعُهُ لِلَّهِ عَنْ شَهَوَاتِهِ۔ اور فقیر کی راہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی خشیت میں فقیر کا قلب ہر وقت روتا رہتا ہے اور اسی کی طرف لوٹنے میں کوشش
کوشش میں ہے، اور فقیر اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے ہرگز کامزن نہیں ہوتا۔ کہا کرتے فقیر میں 4 لفظ ہیں اور چاروں میں معرفت کا پیغام ہے۔ شیخ صاحب بدعات کے بہت سخت مخالف تھے، بے شک نرم مزاج، ہنسمکھ، سخی، تواضع والے تھے، لیکن بدعات کے لحاظ سے اتنے سخت تھے کہ اس زمانے میں ایک بدعت رواج پا چکی تھی، اور اتفاق ایسا ہے کہ ہر علاقے کی بدعت جدا جدا ہوتی ہے، ہر علاقے کی بدعت جدا جدا ہوتی ہے، اس لیے کہ بدعت کا موجد ہر علاقہ خود ہوتا ہے۔ پاکستان کی بدعت الگ ہے، ترکی کی بدعت الگ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ شادی کے وقت انار پھینکتے ہیں، پھر جتنے دانے گرتے ہیں پھر وہ اس سے کچھ لیتے ہیں، دونوں سے انار۔ ہر علاقے کی بدعت جدا جدا ہوتی ہے، کیونکہ بدعت کا موجد وہ علاقہ ہوتا ہے، اس لیے الگ الگ ہے۔ پورے علاقے میں سنت ایک طرح ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا موجد صرف مدینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کی نسبت جڑتی ہے، سنت اگر جہاں کہیں بھی ہے وہ سب علاقے کی ایک ہی ہوتی ہے۔ اس وقت جو بغداد میں بدعت رائج ہو چکی تھی، وہ بدعت اللہ کی صفات کے بارے میں کلام کرنے سے متعلق تھی، جس کو علم کلام بھی کہتے ہیں، اور فلسفیانہ انداز میں، جیسے گزشتہ میں بتا چکا تھا کہ لوگ اس کے اوپر بحث کرتے تھے، اچھا اللہ کا وجود نہیں ہے تو پھر ہے کیا، اگر ہے تو کیسا ہے، پھر اس کی سمجھ آنی چاہیے وغیرہ، اس طرح کی فضول بحثوں میں لوگ لگے ہوئے تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی کو چچا، شیخ سہروردی کا چچا ان کو لے کے شیخ صاحب کی خدمت میں آیا، اور ان کے ہاتھ میں کتاب بھی تھی وہی علم کلام والی، اور شیخ صاحب کو کہا کہ حضرت میں اس بچے کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور تو ساری خوبیاں ہیں، اس میں بڑی محنت کا جذبہ ہے، بہت سبق پڑھتا ہے، نیک ہے، لیکن اس کو علم کلام پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور علم کلام میں ایسی پیچیدہ بحثیں ہیں جس میں خطرہ ہوتا ہے گمراہ ہونے کا۔ تو شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس رہے گا، اور کہا کہ یہ کتاب آپ کے پاس کیا ہے دکھاؤ۔ کہا کتاب میں کچھ نہیں ہے، مجھے یاد ہے کتاب کے کچھ ویسے ورق ان کے پاس تھے کہ شیخ صاحب کچھ فرمائیں گے تو لکھ لیں گے۔ تو آپ کو یاد ہے علم کلام کی پیچیدگیاں، باریکیاں، مباحث، فلسفیانہ گفتگو؟ کہا جی۔ شیخ صاحب نے اس کو قریب بلایا اور اس کے سینے کے اوپر ہاتھ کو پھیرا ہے۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد فرمایا کہ شہاب الدین وہ علم کلام کے جو نکات ہیں وہ بیان کرو، تو وہ سب مٹ چکا تھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس جو علم تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی ابو سعید مخرومی کے خلیفہ ہیں، لیکن مخرومی کو کوئی نہیں جانتا۔ قادری سلسلہ مشہور ہو گیا، جو قادریہ کہتے ہیں نا، سلسلہ قادریہ، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو قادریہ سلسلہ مشہور ہو گیا، استاد کا سلسلہ اتنا معروف نہیں ہوا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی بیعت ہوئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پہ، سارے اسباق تصوف کے ان سے لیے، لیکن سلسلہ شیخ شہاب الدین کا قادریہ نہیں ہے، سہروردیہ مشہور ہوا، انہی کے نام سے مشہور ہوا ہے، جس نام سے یہ اپنے ساتھ تخلص رکھتے تھے۔ گویا جیسے عبد القادر جیلانی کا سلسلہ استاد سے منسوب نہیں ہوا، اپنے سے مشہور ہوا، ایسے ہی عبد القادر کے ایک شاگرد کا سلسلہ بھی قادریہ سے نہیں، اپنے سلسلے سے وہ مشہور ہوا۔
گویا شیخ صاحب کے ساتھ یہ بھی موافقت ہوئی ہے۔ شیخ صاحب کا مشہور واقعہ ہے دوستو کہ آپ اپنے فن ریاضت میں تھے، جب اس چلے میں خود نقل کرتے ہیں کہ ایک روشنی آئی اور اس روشنی کے بعد ایک آواز آئی کہ عبد القادر، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، تمہارا چلہ قبول ہو گیا، تمہاری ریاضت قبول ہو گئی ہے، آئندہ کے لیے سب حرام تمہارے لیے حلال قرار دے دیے ہیں۔ کہ وہ غیبی آواز آئی ہے۔ شیخ صاحب بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ میں نے بتایا نا کہ اس وقت کے سارے مفتیوں نے اس شخص کو یہی کہا کہ طلاق ہو جائے گی، اور شیخ صاحب نے مسئلہ بتایا کس طرح۔ بہت بڑے عالم، مفسر، محدث، فقیہ تھے۔ پھر اس عالم کا علم تر و تازہ رہتا ہے جو عالم اپنے علم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتا ہے۔ عالم اللہ کی اس کے ساتھ مدد خاص ہوتی ہے اگر عالم نے اپنے اصول و ضوابط خراب نہ کیے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نا، فقیہ واحد، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ عالم شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزار سے بہتر اور سخت ہے۔ ایک عالم 1000 عبادت گزار کے مقابلے میں سخت ہے۔ عالم کو ہر طرح کی روشنی حاصل ہوتی ہے اگر وہ عالم ہے تو۔ احادیث کا ذخیرہ اس کے سامنے ہے، قرآن مجید کی آیات کا مفہوم اس کے سامنے ہے، صحابہ کرام کے حالات زندگی اس کے سامنے ہوتی ہیں، فقہائے اعظام کے احوال فتاوی جات اس کے سامنے ہوتے ہیں، مفتہ بھی اقوال اسے پتہ ہوتے ہیں، اور اسے یہ بھی معلوم ہوتی ہے بات کہ طالب علم کے سامنے درس کی کون سی بات ہے اور عوام کے سامنے سٹیج پر ممبر پر کون سی بات کرنی ہے، یہ بھی عالم کو پتہ ہوتا ہے۔ اور اگر جاہل مبلغ اسلام بن جائے، جاہل مبلغ اسلام بن جائے تو اس کی زبان سے تو ازواج مطہرات بھی محفوظ نہیں رہتی۔ ایک زمانہ تھا دوستو دارالعلوم دیوبند کا، جس میں ایک ایک عالم لیلۃ البدر کی طرح چمکتا تھا، اس کا علم و عمل 14ویں کے چاند کی طرح۔ لوگ مسائل پوچھنے آتے تھے دارالعلوم دیوبند میں تو ہر عالم یہ کہتا تھا کہ بڑے مولانا صاحب آگے ہیں، بڑے مولانا صاحب آگے بیٹھے ہیں، کیونکہ مسئلہ بتانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے دوستو۔ بڑے مولانا صاحب آگے دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھیں، ہم چھوٹے مولوی صاحب ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص مقولہ ہے اپنے شاگردوں کو جو فرمایا کرتے تھے، من اجرا علی الفتیا فہو اجرا علی النار۔ جو شخص مسائل بتانے میں جلدی کرتا ہے، شوق رکھتا ہے مسائل بتانے میں، وہ جہنم میں جانے میں جلدی کرتا ہے۔ مسائل بتانے میں آسانی، سوچے سمجھے، حوالہ جات تلاش کرے، مفتہ بھی قول کو سامنے لائے، اور اگر نہیں معلوم تو کہے لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، فإنہ علم، اور یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں ہے یہ بھی علم ہے۔ وہ آگے کوئی کسی بڑے، اور 4 اردو کے ورق پڑھنے کے بعد مبلغ اسلام بن جائے، اسے یہ احساس ہی نہ ہو بدیہیات دین کیا ہے، ضروریات دین کیا ہے، عقائد کیا ہیں، ہمارے اسلاف کیا ہیں، اور کن سے کون اسلام کی بنیادیں ہیں اور کن کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ جب عالم نہ ہو تو ڈگمگا جاتا ہے، اسے نہیں پتا میں نے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو شیخ صاحب کا تعارف کرا رہا ہوں، بہت بڑے عالم تھے۔ آواز آئی غیب سے کہ شیخ
آپ کا سب کچھ قبول ہو گیا اور حرام بھی آپ کے لیے حلال قرار دے دیے گئے، بس آئندہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے جواب دیا فَإِنَّكَ مردود، تم شیطان ہو، مردود ہو۔ پیغمبر آخر الزمان کے لیے محرمات حلال نہیں ہوتے، عبد القادر تو ان کی خاک بھی نہیں بن سکتی، وہ کیسے اس کے لیے حلال ہو سکتا ہے؟ جو حلال ہے وہ واضح ہے، جو حرام ہے وہ واضح ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے حرام حلال نہیں ہوتا۔ تم شیطان ہو، تمہاری آواز شیطانی ہے، تم مردود ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ جب شیخ صاحب نے یہ کہا تو آواز آئی کہ عبد القادر اس موقع پر، ریاضت کے اس موقع پر 70 کے لگ بھگ میں صوفیاء کو گمراہ کر چکا ہوں۔ اس موقع پر جب وہ چلے میں ہوتے ہیں تو میں 70 کے لگ بھگ صوفیاء کو گمراہ کر چکا ہوں۔ واقعتاً میں شیطان ہوں اور تمہارے علم نے عبد القادر تجھے بچا لیا ہے۔ صوفی کے پاس علم نہیں ہوتا، میں اس کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ یہاں بھی اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے علم نے، تمہارے تفقہ نے تجھے بچا لیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا اے شیطان ملعون لعنتی، میرے علم نے عبد القادر کو عبد القادر کے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل سے عبد القادر بچ گیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ریاضت کی بات ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے، انشاءاللہ بات کریں گے، آج ہمارا نظام سارا خراب ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت انسان کا ایمان اس کوالٹی کا ہو جائے کہ اس کو کامل بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، کامل بھروسہ اس کو اللہ پر ہے، اس کے بعد اس کا ایمان ترقی شروع کرے گا۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کا دل نیک مجلس پسند کرے گا، نیکی کو بجا لانے سے سکون ملے گا، صلحاء کی معیت میں جائے گا، اور پھر اسے اعزاز کیا ملے گا؟ قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم بلائیں گے، یوم ندعو، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس دن ہم بلائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ میدان حشر میں ہم بلائیں گے۔ جس نے اپنے امام صلحاء بنائے، اولیاء بنائے، آل بیت بنائے، صلحاء صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بنائے، جس نے اپنے امام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اپنا امام، جس نے اپنا امام صلحاء، علماء، اولیاء، انبیاء کو بنایا، یہ بندہ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جس نے اپنا امام شیطان بنایا، گمراہ لیڈر بنایا اپنا امام، جو اس کو دین سے دور کر کے دنیا کی دعوت دے رہا ہے، وہ امام سمیت وہ گمراہ ہوا، یہ حق پرست امام سمیت نجات پا جائیں گے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو پھر یہ اپنے اعمال نامے کھول کر پڑھنے لگ جائے گا۔
حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج یہی آپ کے لیے گواہی کے طور پر حساب کے لیے کافی ہوگا۔ تو جس شخص کا بھروسہ تمام امور میں اللہ کے اوپر ہے، اس شخص کے لیے کامیابی کی راہ معین ہو گئی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور پھر علامت اس کی کیا ہے؟ نیکی، اس کا دل نیکی پسند کرتا ہے، صلحاء نیک لوگوں کی مجلس میں اس کو سکون ملتا ہے، ان سے اسباق لے کر اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ جو حدیث خطبے میں تلاوت کی، فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، اور جہاں گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔